الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. آج ہم نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے کچھ حصے کی تلاوت کی ہے، اور ان دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے زیادہ تر جنگ اور مشرکین کے خلاف جو غزوات ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. نیز منافقین کی اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں میں پول کھولی ہے. اس کے علاوہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال کی ابتدا میں مومن کون ہے اس کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون، مومن وہ انسان ہے یا مومن وہ لوگ ہیں الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، کہ جب اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات یعنی قرآن مجید پڑھ کر کے انہیں سنائی جائیں زَادَتْهُمْ ایمانا، تو تلاوت کلام اللہ ان مومنین کو ایمان میں اور بڑھا دیتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین پر ہی توکل کرتے ہیں. نیز فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں مومن ہیں. مومن کے دعوے دار تو بہت ہیں کہ کلیم کرنے والے کہ ہم مومن ہیں، سچے مسلم ہیں، لیکن حقیقت میں مومن کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے اور کہا لہم درجات عند ربہم، ایسے مومنین، ایسے حقیقی مومنین کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے درجات ہیں. یعنی جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بلند و بالا درجات تیار کر رکھے ہیں. ومغفرۃ ورزق کریم، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے مغفرت اور بڑی باعزت روزی کا یعنی جنت میں انتظام کیا. غور کرنے کا مقام ہے، مومن ہونے کے دعوے دار ہم سب ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے پیمانہ دے دیا ہمیں کہ ہم اپنا محاسبہ کر سکیں، اپنے آپ کو چیک کر سکیں کہ کیا حقیقت میں ہم مومن ہیں. اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو حقیقت میں مومن ہوتے ہیں ان کے دل دہل اٹھتے ہیں. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر پر کیا ہمارے دلوں پر اثر پیدا ہوتا ہے. اور کہا جب قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا ہمارے ایمان میں قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اضافہ ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. اور کہا کہ مومن حقیقی معنی میں وہ لوگ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں نہیں کہا نماز کو جو قائم کرتے ہیں. قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ جتنی نمازیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں ان تمام نمازوں کا اہتمام کیا جائے اور ان کے وقت پر کیا جائے اور ان کے ارکان و واجبات کو بجا لاتے ہوئے کیا جائے. ٹھیک طریقے سے ڈھنگ کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنا یہ نمازوں کو قائم کرنا کہلاتا ہے. اور اللہ کے راستے میں اگر کوئی انسان خرچ کرتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ ہاں وہ انسان حقیقی معنی میں ایمان والا ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے ایمان کو چیک کرنے کا معیار بتا دیا. اسی طریقے پر سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ مومنین کی صفات کو بیان کیا ہے کہ مومن کون ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن خواتین اور مومن مرد یہ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. یعنی اگر کسی ایک کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا درد تمام کے تمام مومنین محسوس کرتے ہیں. اور کہا یأمرون بالمعروف، کہ مومنوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے کا کام کرتے ہیں. وہ صرف اپنے کام سے کام نہیں رکھتے. لوگ کہتے ہیں نا بھائی اپنے کام سے کام رکھو، کیا ضرورت ہے دوسروں کو ٹوکنے. اور بہت سارے لوگ ایک مقولہ کہتے ہیں کہ خاص کر کے عقیدے کے بارے میں کہتے ہیں اپنا عقیدہ چھوڑو مت، دوسرے کا عقیدہ چھیڑو مت.
جبکہ اللہ رب العالمین نے مومن کی یہ صفت بتلائی ہے کہ وہ خود اپنے عقیدے کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اگر کسی کے عقیدے میں گڑبڑی دیکھتے ہیں یا عقیدے کے علاوہ اعمال میں منکرات کا ارتکاب دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو کئی باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں صرف اپنے کام سے کام نہیں رکھنا ہے، دوسرا یہ کہ نیکیوں کا حکم دینا ہے، تیسرا یہ کہ برائیوں سے بھی روکنا ہے۔ صرف نیکیوں کا حکم دے، برائیوں پر ٹوکے نہ اور منع نہ کرے تو یہ مومنوں کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ تو یہ مومنین کی صفات کو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا سورہ انفال میں اللہ رب العالمین نے غزوہ بدر کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے پر ہجرت وغیرہ کا تذکرہ کیا، اور مال غنیمت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے نظام بتلایا کہ مال غنیمت جو مشرکوں سے حاصل ہو اس کا کیا کیا جائے۔ دیکھیے مال غنیمت جو ہے یہ کہتے ہیں مسلمانوں کا مقابلہ ہوا کافروں اور مشرکوں کے ساتھ، اور مسلمانوں کو اللہ نے فتح دی، مسلمان جیت گئے، تو کافروں اور مشرکوں کا جو مال ہوتا ہے وہ مال مسلمان اپنے انڈر میں لے لیتے ہیں، ہے نا؟ اپنے انڈر میں لینے کے بعد اب اس کا کیا کیا جائے؟ پچھلی قوموں میں کیا تھا؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک نبی جب جنگ کرتا اور مال غنیمت اکٹھا ہوتا تو اس مال غنیمت پر کسی کا حق نہیں ہوا کرتا، یعنی جو جیتی ہوئی فوج ہے مسلمانوں کا حق اس مال غنیمت پر نہیں ہوتا تھا، بلکہ کیا ہوتا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور اس مال غنیمت کو جلا کر کے خاک کر دیا کرتی تھی، اس پر نہ مشرکوں کا حق ہوتا نہ مومنوں کا حق ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی دوسرے نبی کو نہیں دی گئی، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، یعنی مشرکوں سے کافروں سے جب جنگ ہو تو ان کا جو مال مسلمانوں کو میسر آئے وہ مال مسلمانوں کا ہوگا، اس کو بیکار نہیں کیا جائے گا۔ تو وہ مال غنیمت اس کو کیسے تقسیم کیا جائے؟ اللہ رب العالمین نے 10ویں پارے کی سب سے پہلی آیت جو ہے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، کہ تم جو مال غنیمت حاصل کرو اس کے 5 حصے کرو، 5 حصے کرو، اور ان میں سے ایک حصہ، مان لیجئے اگر مال غنیمت جو ہے وہ 1 لاکھ روپے میسر ہوئے ہیں، 1 لاکھ روپے حاصل ہوئے ہیں، تو اللہ نے کہا ان میں سے ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، یعنی تقریباً 20,000 روپے ہماری مثال میں اللہ اور اس کے رسول کے ہو جائیں گے، اور بقیہ جو 80,000 روپے بچے ہوئے ہیں وہ فوج کے درمیان پھر تقسیم کرنے کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ مال غنیمت کو کیسے تقسیم کیا جائے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بھی بیان کیا، اور پھر اس کے بعد جگہ جگہ اللہ نے میدان جنگ میں ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے اور میدان جنگ سے منہ پھیر کر بھاگنے پر اللہ رب العالمین نے سخت نکیر فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا ہے اور مشرکین اور اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔